اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مالكنا يا خالقنا يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے، اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا۔ اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا، پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے، پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا، تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی، تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی، تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے، ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں، تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا۔ 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھا؟ تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا، یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے پھر تو معاف کرے، اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا زندگی کے آخری 15 منٹ میں معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت
اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے۔ پوری دھرتی خون پی رہی ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے میرے رب۔ یا اللہ ہماری بے بسی تو دیکھ، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت زوف زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے۔ یا اللہ صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے۔ اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ امت کا خون بند کروا دے۔ یا اللہ ہمارے رونگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے رب، یا اللہ آ جانا میرے رب، آ جانا میرے رب۔ آج کا باطل للکارتا ہے، بلاؤ اپنے خدا کو، بلاؤ اپنے اللہ کو، بلاؤ اپنے رب کو۔ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تیری منت کرنے آئے ہیں۔ اے وہ ذات جو دکھیوں کے آنسوؤں پہ عرش فرش کے کنارے ہلا دیتا ہے، اے وہ ذات جو مظلوم کے رونے پر خود بول اٹھتا ہے، کون ہے مظلوم کو رلانے والا، کون ہے یتیم کو رلانے والا؟ آج تیرے حبیب کی امت یتیم ہو چکی ہے، اپنوں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی خنجر ہے، ہمیں اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں، ہمیں غیر بھی، مائیں سکول بھیجتی ہے، واپس لاشیں اٹھ کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میرے اللہ، میرے مالک تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، کیسے درندوں کے حوالے کر دیا میرے اللہ۔ تیرے حبیب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں گولیاں پار ہو رہی، کھوپڑیاں توڑی جا رہی ہے، کھال اتاری جا رہی ہے۔ ہم کسی کو نہیں پکارتے، کسی بادشاہ کے در پہ نہیں جائیں گے، تجھے پکاریں گے، تجھے تو پکار سکتے ہیں نا، تیرے صاحب نے اپنے دکھڑے بھی کھول سکتے ہیں نا۔ یا اللہ تیرے نبی نے بھی کہا تھا، طائف سے واپسی پر پتھر کھا کر کہا تھا، اِلَى مَنْ تَكِلُنَا، اے رب تو نے کن کے حوالے مجھے کر دیا؟ تیری رحمت کو، تیری قدرت کو، تیری شہنشاہی کو، تیری ہر صفت کو جوش آیا تھا، تیرا جبریل آیا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، یا رسول اللہ اجازت دیں ان کو پیس کے سرما بنا دوں؟ وہ تو نبی رحمت نے فرمایا تھا، نہیں ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آ جائے گا۔ اے میرے کریم اللہ آج جبریل کو اتار دے، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کی امت کیسے ذبح ہو رہی ہے، کیسے تیرے نبی تو نماز مختصر فرما دیتے تھے، بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے نماز چھوٹی کر دیتے تھے۔ یا اللہ جن ماؤں کے سامنے بچوں کی کھال اتر رہی ہو، گردن پر چھریاں کر رہی ہو، میرے اللہ کسے آ جا، تو آ جا، تیری منت ہے مولا، آ جانا، آ جانا میرے اللہ۔ ارتمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جانا یا اللہ۔ بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، میرے مولا ان اکھیوں نے یہ سب ظلم و ستم دیکھا، انہیں امن دکھا دے، امت کو ہنستا دکھا میرے مالک۔ اپنے بھی ذبح کر رہے، غیر بھی ذبح کر گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، غیر بھی دشمن بن گئے، میرے اللہ، میرے مالک اور خالق۔ ہماری جھولی میں کچھ ہوتا تو تجھے پیش کر کے کہتے کہ ہمارے اس عمل کے تو فعل کر دے، ہم تو ٹوٹا ہوا کشکول اور پھٹی ہوئی جھولی لائے ہیں
اور ہاتھوں میں چند کھوٹے سکے ہیں، اور صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ یا اللہ، وہ غار میں پھنسے تھے کچھ لوگ، انہوں نے تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیا تھا، تو نے پتھر ہٹا دیا تھا۔ تیرے حبیب کی امت آج خالی ہے، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نیک بندوں کی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے اولیاء کرام کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تیری راہ میں شہید ہونے والوں کے خون کا واسطہ دیتے ہیں۔ امت کے حال پہ کرم کرتے، آجا، تیری منت کرتے ہیں، آجا، آجا میرے مالک، تو آجا، تجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، تو شارق سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو پاگل کی پکار ہے، دیوانے کی پکار ہے کہ تو آجا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کی آہوں کا واسطہ، ان کے لمبے لمبے سجدوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، تجھے تیری صفات کا واسطہ۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، یہ خواتین، یہ مرد، یہ بوڑھے جوان، یہ مسافر، یہ دیسی بدیسی، معصوم بچے، اہل مسجد، اہل محلہ، اہل شہر، سب پر اپنی رحمت کی چادر تان دے۔ اٹھنے سے پہلے سب کو معاف فرما دے۔ جو ہمارے عزیز و اقارب تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی قبریں روشن فرما دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے ہمیں ایمان پہ واپسی مقدر فرما، عافیت کی موت نصیب فرما، دکھ درد کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا، عافیت کی موت نصیب فرما، موذی امراض کی موت سے بچا، عافیت کی واپسی مقدر فرما، عرش کا سایہ عطا فرما، اور قبر کی اندھیروں کو روشن فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرما۔ اس مجمع میں جو لڑے ہوئے انہیں صلح کرا دے، جو بچھڑے انہیں ملا دے، جو روٹھے انہیں منا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔